مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تقریباً 975 عیسوی کے آس پاس افغانستان کے علاقے غزنی میں ایک ترک جنرل ایک سلطنت قائم کرتے ہیں جو کہ غزنوی امپائر کہلاتی ہے۔ اپنے عروج کے دور میں یہ سلطنت ان تمام علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی جو آج پاکستان، افغانستان اور ایران اور آکسس کے پرلی طرف کے علاقے واقع ہیں۔ لیکن 975 عیسوی میں جب یہ سلطنت غزنی میں قائم کی گئی تو اس وقت اس کی سرحدیں پاکستان کے اندر نہیں تھی۔ اس وقت یہ جنوب میں بحیرہ عرب کے ساتھ ملتی تھی اور شمال میں آکسس ریور کی طرف اس کی سرحدیں چھوتی تھی جا کے۔ اس غزنوی امپائر کو قائم کرنے والے ترک سردار کا نام سبکتگین تھا۔ ان کے بیٹے محمود غزنوی تاریخ اسلام کے اعلیٰ ترین جلیل القدر سپہ سالاروں اور درویش حکمرانوں میں شامل ہوتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے تقریباً 711 عیسوی کے آس پاس دیبل سے حملہ کر کے ملتان تک کے علاقوں کو فتح کیا تھا، لیکن اس کے بعد مزید کوئی 200-250 سال تک مسلمانوں نے نہ کوئی داخلہ سندھ کی طرف سے کیا اور نہ ہی افغانستان کے علاقوں کو آزاد ہونے کے بعد خیبر پاس کے رستے ہندوستان پر کوئی یلغار کی گئی۔ محمود غزنوی تاریخ میں اس لیے مشہور ہوئے کہ یہ پہلے مسلمان حکمران تھے کہ جنہوں نے خیبر پاس کے ذریعے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور پورے ہندوستان کو آئندہ 1000 سال تک آنے والے وقت کے لیے کھول کر رکھ دیا۔ مسلمانوں نے جو سلطنتیں ہندوستان میں بنائیں ان کا آغاز محمود غزنوی کی ان ملٹری کیمپین سے ہوتا ہے کہ جو انہوں نے افغانستان سے ہندوستان کی طرف کی۔ ایک انتہائی دلیر غیرت مند جنرل جس نے اپنی 32 سالہ حکمرانی میں ایک بھی شکست نہیں کھائی، تقریباً 998 عیسوی میں محمود غزنوی اپنے والد سبکتگین کی جگہ غزنی کے تخت پر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد آنے والی دنیا کا نقشہ اور تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے۔ محمود غزنوی ایک انتہائی روحانی وجود تھے اور ان کی تاریخ میں بار بار یہ واقعات کثرت سے آتے ہیں کہ ان کو کبھی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی اور یہ اس روحانی فیض کی وجہ سے اپنی فتوحات کیا کرتے تھے کہ جو آگے تاریخ میں ان کے نام سے منسوب کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم محمود غزنوی کی زندگی پر بات کریں، ان کے والد سبکتگین کے بارے میں بات کرنا بھی ضروری ہے۔ ان کے والد ایک ترک تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب سینٹرل ایشیا میں، افغانستان میں اور خراسان کے علاقوں میں ترک سردار اور سپہ سالار اپنی اپنی حکومتوں کو قائم کر رہے تھے۔ سبکتگین 12 سال کے تھے تو ان کو کسی نے اغوا کر لیا اور لے جا کر بخارا کے امیر الپتگین کے پاس فروخت کر دیا گیا۔ الپتگین نے ان کی اپنے بیٹوں کی طرح تربیت کی، اپنی فوج میں جگہ دی اور بالآخر اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا۔ سبکتگین قدرت کے اسی کرشمے کی وجہ سے ایک دن بخارا کے سربراہ بن گئے۔ حکمرانی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بخارا کی سلطنت کو پھیلانا شروع کیا اور بالآخر غزنی کے مقام پر اپنا صدر مقام بنا کر غزنوی ڈائنسٹی کا وجود قائم کیا۔ سبکتگین ایک غیر معمولی روحانی وجود تھے۔ یہ واقعہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ شکار پر گئے اور وہاں پر ان کو ایک ہرنی کا بچہ ملا۔ اس بچے کو اپنے گھوڑے پر اٹھا کے جب یہ واپس آ رہے تھے تو پیچھے موڑ کر دیکھا تو وہ ہرنی بھی پیچھے پیچھے چلتی آ رہی تھی۔ انہوں نے محبت اور پیار میں اس بچے کو چھوڑ دیا اور وہ واپس اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اسی رات ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور ان کو بے انتہا کامیابیوں اور خوشخبریوں کی بشارت دی جاتی ہے۔ سبکتگین کے بیٹے محمود جب پیدا ہوئے تو اس وقت عید میلاد النبی کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ چونکہ تاریخ کے حوالے سے یہ بات ثابت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت
فارس کے آتش کدے اور بت کدے سرد ہو گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دست مبارک سے خانہ کعبہ میں جا کے مشرکین کے بتوں کو توڑا تھا، تو سبکتگین نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بھی بت شکن بنانا. اور یہ اس بات کی روحانی دلیل ہے کہ سبکتگین بذات خود ایک روحانی اور ایک نیک وجود، اور اس کی دعا کو اللہ نے قبول کیا. محمود تاریخ اسلام میں بہت زیادہ رومانوی حیثیت رکھتے ہیں. ہماری شاعری میں، ہمارے فولکلور میں، ہمارے ثقافتی ورثے میں محمود اور ایاز کا ذکر تقریباً ہر پاکستانی اور اردو بولنے والے مسلمان نے سنا ہے. علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں کثرت سے محمود و ایاز کا ذکر کیا. محمود ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور علامہ اقبال نے جب امت کے زوال کا رونا رویا تو اس وقت بھی محمود اور ایاز ہی کو بنیاد بنایا. نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. محمود غزنوی کا وہ سب سے بڑا کارنامہ جو ہماری تاریخ میں بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہ سومناتھ کے مندر پر حملہ کرنا ہے. سومناتھ کا مندر اسی جگہ واقع ہے کہ جہاں 1965 کی جنگ میں پاکستان نیوی نے دوارکا پر حملہ کیا تھا. دوارکا پر حملے کو ہمارے اس وقت کے تاریخ دانوں نے سومناتھ پر 18واں حملہ لکھا تھا. اس سے پہلے کہ ہم محمود غزنوی کے ان 17 حملوں پر بات کریں، یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم اس تاریخی اور سیاسی اور جنگی پس منظر پر بات کریں کہ جس میں یہ تمام مہمات انجام دی گئی. ہماری تاریخ میں محمود غزنوی کی ان تمام جنگی مہمات پر بالکل بات نہیں کی جاتی. ایک عمومی بات کر دی جاتی ہے کہ انہوں نے ہند پہ 17 حملے کیے. وہ تمام تاریخ دان کہ جو ہندوؤں سے متاثر ہیں یا مسلمانوں کا ایک اپولوجیٹک رویہ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو لوٹ اور پلنڈر کی کیمپین کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے صرف ہندوستان پر لوٹ مار کرنے کے لیے یہ حملے کیے. اور محمود غزنوی کا جو تاثر ہندوؤں کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ یہ کہ جیسے یہ مجاہد صرف ایک لٹیرا تھا اور جو لوٹ مار کے غرض سے ہندوستان میں داخل ہوا. تاریخ جو حقیقت ہے تاریخ کی، اس کے بالکل برعکس ہے. آج ضروری ہے کہ ہم اس تاریخی پس منظر پہ بات کریں. محمود غزنوی کی سلطنت جس دور میں غزنہ میں قائم تھی، اس زمانے میں خلافت عباسیہ بغداد سے حکومت کر رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سینٹرل ایشیا، خراسان، ماوراء النہر کے علاقے اور یہ افغانستان کے علاقے مختلف قسم کے قبائلی سرداروں میں بٹے ہوئے تھے. سبکتگین نے آ کر یہاں پر ایک مضبوط مرکز بنایا، ایک مضبوط سلطنت بنائی، اور اس کا مقصد اور اس کا فوکس بھی وہی تھا جو اس سے پہلے 250 سال سے ان یہاں کے تمام حکمرانوں کا رہا ہے کہ ہندوستان پر حملہ نہیں کرنا، صرف ایشیا وسطی میں، سینٹرل ایشیا میں، ٹرانس آکسینیا میں اور خراسان کے علاقوں میں اپنی سلطنت کو مضبوط کرنا ہے. دیکھیں یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ قتیبہ بن مسلم نے گو کے علاقے کھول دیے تھے، اس کے باوجود 250 سال تک کوئی مسلمان سپہ سالار ہند کی طرف داخل نہیں ہوا. سبکتگین کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا ہندوستان میں داخل ہونے کا. ان حالات میں اس کی توجہ ان دوسرے ترک قبائل کے ساتھ معاہدات یا جنگیں کرنے کی طرف مبذول تھی کہ جو اس کی سلطنت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے. اس وقت ہندوستان کا حال کیا تھا؟ اس وقت پورا ہندوستان، جس میں آج کا پاکستان بھی شامل ہے، سینکڑوں ہندو راجوں اور مہاراجوں کی زیر نگرانی تھا. ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ ہندوستان اس وقت بھی ایک بڑا ملک نہیں تھا، ایک بڑی ریاست نہیں تھی، ایک امپائر نہیں تھی. ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں، چھوٹے چھوٹے صوبوں، چھوٹے چھوٹے شہروں اور قلعوں کا ایک مجموعہ تھا جس کا کوئی ایک کمانڈر ان چیف بھی نہیں تھا، نہ کوئی حکمران تھا، نہ کوئی سربراہ تھا. جب سے اشوکا کی حکومت ٹوٹی تھی، جو کہ اکھنڈ بھارت کی آخری حد تھی جو کبھی انہوں نے بنائی آج سے کئی ہزار سال پہلے، اس کے بعد سے ہندوستان کبھی بھی ایک ملک نہیں تھا. اب اس وقت غزنی کی ریاست کی حیثیت وہی تھی جو آج کے پاکستان کی انڈیا کے خلاف. یعنی ہم یہ پاکستانی اس بات کو بہت اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ اگر ہمیں ہندوؤں جیسا یا انڈیا جیسا ہمسایہ ملے تو وہ پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. ہر روز کی ریشہ دوانیاں، فتنہ، فساد، دشمنوں کی مدد کرنا اور چھیڑ چھاڑ جو مسلسل 60 سال سے انڈیا پاکستان کے ساتھ کرتا چلا آ رہا ہے، ایگزیکٹلی یہی ذہنیت، یہی مینٹیلٹی، یہی حرکتیں، یہی فتنہ اور فساد اور یہی جنگیں ہندو راجے غزنی کی ریاست کے ساتھ کر رہے تھے. سبکتگین جو محمود غزنوی کا باپ تھا، اس نے افغانستان کے تمام وہ علاقے
جو خیبر پاس تک تھے ان کو فتح کر لیا تھا، مگر سپکدگین کے دور ہی میں پشاور کا ہندو راجہ جے پال بار بار فتنہ انگیزی کر کے سپکدگین کی سلطنت پر حملے کرتا رہتا تھا۔ چھیڑ چھاڑ ہندوؤں کی طرف سے شروع ہوئی تھی، سپکدگین کی طرف سے نہیں۔ سپکدگین کے انتقال کے بعد جب اس کا بیٹا محمود تخت پر بیٹھا ہے اور سلطنت کمزور تھی تو جے پال نے ایک دفعہ پھر انیشیٹو لیا اور خیبر پاس سے گزر کر جلال آباد پر قبضہ کر لیا اور محمود کی سلطنت میں سے ٹکڑے نکال کر اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس وقت وہ تمام علاقے جو آج پاکستان کے ہیں، یہاں پر دو بڑے بڑے بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے یا راجے حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک جے پال تھا جس کی بنیاد پشاور میں تھی اور وہ پشاور سے کشمیر لے کر اور نیچے مشرقی پنجاب اور ان تمام علاقوں پر اس کی حکومت تھی۔ دوسری طرف ایک راجہ بھاٹیا جو آج کے راولپنڈی کے آس پاس کے وہ تمام علاقے جہاں پنڈی، بھٹیاں، خوشاب اور یہ تمام علاقے شامل ہیں، ان کی طرف ان کی حکومت تھی، افغانستان کی سرحد کی طرف بڑھتی ہوئی۔ یہ دو بڑے راجے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر رہے تھے محمود غزنوی کی سلطنت اور حکومت کے لیے۔ محمود کی توجہ بھی پہلے صرف ایشیا وسطی اور خراسان کی طرف تھی، لیکن جب اس کے باپ کی ریاست پر ہندو راجوں نے حملہ کر کے حصے بکھرے کرنا شروع کیے تو محمود بھی پھر جلال میں آ گیا۔ سب سے پہلے اس نے حملہ کر کے خیبر تک اپنے راستوں کو صاف کیا اور خیبر کے قلعے اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو جے پال سے چھین کر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ ہندوستان پر پہلا حملہ تھا اس کا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ ہندوستان اس وقت کسی ایک راجہ یا مہاراجہ کی حکومت یا ایک بادشاہ کی سلطنت نہیں تھا، لہذا جنگی حکمت عملی بھی یہ تھی کہ پہلے سینٹر آف گریوٹی کو جو مختلف علاقوں میں ہندو راجے اور مہاراجے پھیلے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے آئسولیٹ کیا جائے اور ایک ایک کر کے ان کو ختم کیا جائے۔ محمود کی توجہ صرف یہ تھی شروع میں کہ پہلے ان تمام علاقوں کو فتح کر کے ان دو بڑے بڑے فتنے، راجہ بھاٹیا کے جو پنڈی بھٹیاں کے آس پاس حکومت کرتا تھا اور جے پال جو پشاور کے آس پاس تھا، ان دونوں کا فتنہ ختم کر دیا جائے تاکہ اس کی ریاست کی مشرقی سرحدیں محفوظ ہو جائیں اور ہندیوں کی فتنہ گری سے یہ محفوظ ہو اور یہ اپنی توجہ مبذول کر سکے سینٹرل ایشیا اور خراسان کی طرف۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا ہندوستان پر نہ حملے کرنے کا نہ ہندوستان پر قبضہ کرنے کا، جس طرح پہلے 250 سال تمام مسلمان اور ترک سلاطین جو تھے وہ صرف انہی علاقوں پر فوکس کرتے رہے تھے جو آج سینٹرل ایشیا یا خراسان میں شامل ہے۔ محمود غزنوی کبھی بھی ہندوستان پر حملے نہ کرتا اگر راجہ جے پال جو پشاور میں تھا وہ محمود کی سلطنت پر حملہ کر کے ان علاقوں پر قبضہ نہ کر لیتا جو اس کے باپ سپکدگین کے قبضے میں تھے۔ محمود کو بھڑکانے والے خود ہندو تھے، فتنہ انگیزی ہندوؤں کی طرف سے تھی۔ پھر محمود نے ان کو جو منہ توڑ جواب دیا کہ آج تاریخ میں آج تک ہندو محمود غزنوی کے نام سے اپنے بچوں کو ڈراتے۔ محمود غزنوی کی جنگی مہمات کے بارے میں ایک غیر معمولی بات جو ہم بتانا چاہیں گے وہ یہ کہ تاریخ اسلام میں بلکہ تاریخ انسانیت میں اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی ایک سپاہ سالار نے اپنی جنگی مہمات میں اتنا سفر نہیں کیا، اتنی ٹریولنگ نہیں کی جتنی محمود غزنوی نے کی۔ حتیٰ کہ عالم اسلام کے عظیم ترین سپاہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی سفر اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے محمود غزنوی کے ہیں۔ اپنی 32 سالہ دور حکومت میں تقریباً 80,000 کلومیٹر سے زیادہ علاقہ اس نے سفر کر کے طے کیا جنگی مہمات میں۔ ہندوستان میں جو 17 ایکسپیڈیشنز انہوں نے بھیجے، اگر ان کی تاریخ آپ دیکھیے تو ان کی جنگی حکمت عملی پر انسان اش اش کر اٹھتا ہے۔ ایک اسٹریٹجسٹ، ایک ٹیکٹیشین، ایک تھنکر، ایک فلاسفر، ایک درویش اور ایک جنرل اور ایک کمانڈر ان چیف، یہ تمام خوبیاں محمود غزنوی میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ ان کی پہلی کیمپین جیسے ہم نے عرض کیا صرف خیبر کو فتح کرنے کے لیے تھی۔ وہ راستہ صاف ہو گیا تو اس کے بعد اگلے سال جے پال سے براہ راست پشاور کے پاس مقابلہ کیا جاتا۔ ہندو راجے ان کے پاس جو سب سے زیادہ اسٹرینتھ ہوا کرتی تھی تعداد کے علاوہ وہ ہاتھیوں کی ہوتی تھی۔ افغان اس سے پہلے کبھی ہاتھیوں سے جنگ کرنے کے عادی نہیں تھے۔ جے پال بھی تقریباً 40 ہاتھیوں کے ساتھ جو اس وقت کے لیے بہت بڑا آرمڈ ڈویژن تھا لے کر محمود کے مقابلے پر آیا۔ محمود چند ہزار کے لشکر کے ساتھ
اس جمع غفیر سے ٹکرایا، لیکن اللہ نے اس کو فتح نصیب کی اور جے پال اور اس کے تمام بیٹے گرفتار کر لیے گئے۔ محمود نے ان کو پھر بھی جزیہ لے کے، فدیہ لے کے باعزت بری کر دیا، آزاد کر دیا، اور اس کے بعد واپس غزنی چلا گیا۔ اگلے سال اس کا تیسرا ایکسپیڈیشن بھیرا کے راجا کی طرف تھا، جو پنڈی بھٹیاں اور ان علاقوں میں محمود کی فتنہ گری کر رہا تھا۔ اس کی سرکوبی کرنے کے بعد بھی محمود واپس چلا گیا، اور اب یہ تمام علاقے پشاور سے لے کر خوشاب اور پنڈی تک، یہ تمام علاقے کم از کم یہاں سے فتنہ گری محمود کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ تیسرا ایکسپیڈیشن جو اس نے انڈیا میں روانہ کیا وہ ملتان کی طرف تھا۔ ملتان میں ایک مسلمان بادشاہ تھا، مسلمان حکمران تھا، لیکن وہ مرتد ہو چکا تھا۔ محمود نے جا کے اس کی سرکوبی کی، اس کی جگہ کسی اور کو بٹھایا اور واپس غزنی چلا گیا۔ چوتھی کیمپین بھی ملتان ہی کے خلاف تھی، کیونکہ جس بادشاہ کو اس نے بٹھایا وہ بھی مرتد ہو گیا، کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کی اخلاقی اور دینی حالت ان علاقوں میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کی سرکوبی کے لیے پھر محمود ملتان پہنچا اور سرکوبی کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے باقی ایکسپیڈیشنز بہت انڈیا میں اندر کی طرف تھے، قنوج، گوالیار، دہلی، لاہور، اجمیر، ان تمام علاقوں پر اس نے ایکسپیڈیشنز لانچ کرنا شروع کی، اور اسی طرح یہ ایکسپیڈیشنز اس کی بڑھتے بڑھتے 17 تک جا پہنچی۔ یہ ایک ایکسپیڈیشن پہ جاتا، اس کیمپین کو مکمل کرتا اور واپس چلا جاتا۔ یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ محمود غزنوی کا اصل فوکس اپنی سلطنت کو ان علاقوں میں وسیع کرنا تھا کہ جو خراسان اور سینٹرل ایشیا کی طرف تھی، مگر شروع میں ہندوستان اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی مشرقی سرحدوں کو ہندوؤں کے فتنے سے محفوظ کیا جا سکے۔ مگر جب اس بت شکن مجاہد نے ہندوستان کا یہ حال دیکھا کہ یہاں پر مختلف راجے مہاراجے مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور کوئی منظم حکومت یہاں موجود نہیں ہے، تو اس بت شکن مجاہد کو یہ موقع ملا کہ ہندوستان میں آگے بڑھ بڑھ کر بڑے بڑے بتوں کو توڑتا چلا جائے۔ اس کی تمام جنگی مہمات اسی مقصد سے تھیں، لیکن غیر معمولی اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جن جنگی مہمات پر جایا کرتا تھا وہ اس کے مرکز غزنی سے اتنا دور ہوا کرتی تھیں کہ صرف یک طرفہ سفر میں 1 سے 3 مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ یعنی قنوج کا قلعہ تو اس کے مرکز غزنی سے 3 مہینے کے فاصلے پر تھا، اور بیچ میں 7 بڑے دریا آیا کرتے تھے۔ ہندوستان میں اس سے پہلے مغرب کی طرف سے کسی جنرل نے، چاہے وہ چنگیز خان ہو یا سکندر اعظم ہو، کسی جنرل نے اتنی گہرائی میں ہندوستان کی سرزمین میں اندر جا کر حملے نہیں کیے تھے جتنا محمود غزنوی نے کیے۔ اس وقت ہندوستان کی حالت یہ تھی کہ ہندوستان کے راجے اور مہاراجے اپنے پجاریوں کے ساتھ مندروں کو مرکز بنا کر اپنے شودروں پر، بدھسٹ کے اوپر اور جین قوم پر حکومت کیا کرتے تھے۔ مندر صرف عبادت گاہ نہیں تھے، ان کی پولیٹیکل، ملٹری اور ریلیجس سینٹر آف گریوٹی بھی تھے۔ ہندوؤں کے عقیدے یہ ہوا کرتے تھے کہ جو بڑے بڑے بت ان کے پاس موجود ہیں، جب تک یہ بت ان کے درمیان میں ہوں گے، کوئی باہر سے آنے والا لشکر یا سپہ سالار ہندوؤں کو شکست نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ سے یہ بہت ضروری تھا کہ ہندوؤں کے اس عقیدے کو پاش پاش بھی کیا جائے اور ان بتوں کو بھی توڑا جائے کہ جو ان کی اسپرچل یا روحانی یا ریلیجس سینٹر آف گریوٹی کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ ہمارا یہ بت شکن سلطان جب بھی کسی مہم پر جاتا، اس بات کا خاص اہتمام کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر کہ جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا تھا، ہر جگہ وہ تمام بڑے بڑے بت کہ جو ان کی فوجی سیاسی طاقت کا مرکز ہوا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے اس کو پاش پاش کیا کرتا تھا۔ سومناتھ ہندوستان کا سب سے بڑا مندر تھا، یہاں پہ سالانہ کئی لاکھ لوگ آ کر چڑھاوے چڑھاتے، اور سومناتھ کا بت پورے ہندوستان میں اپنی جادوئی کرامات کی وجہ سے مشہور تھا۔ سومناتھ کے بت کی پورے ہندوستان میں جادوئی طاقتیں مشہور تھیں۔ جب سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ کا شہر فتح کیا اور مندر میں داخل ہوا
تو وہ خود بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک بہت بڑا لوہے کا بت ہوا میں معلق ہے۔ اس نے اپنے دانشوروں سے بلا کر اس کا راز پوچھا تو کسی نے اس کو کہا کہ اس لوہے کا یہ بت اور دیواروں میں چاروں طرف طاقتور مقناطیس لگے ہوئے ہیں، اگر آپ دیواروں کو کھدوا دیں تو یہ بت نیچے گر پڑے گا۔ سلطان نے یہی کیا اور جو ہی چھت سے پتھر ہٹائے گئے یہ بت دھڑام سے نیچے آ گرا، اور ہندوؤں کا وہ تمام عقیدہ جو اس بت کے بارے میں تھا وہیں پاش پاش ہو گیا۔ ہندو پجاریوں نے اور تمام بڑے بڑے مہاراجوں نے جب سلطان کو رشوت پیش کی گئی کہ سومناتھ کے بت کو نہ توڑیں تو انہوں نے وہ تاریخی جواب دیا جس نے تاریخ میں سلطان کو امر کر دیا۔ سلطان نے فرمایا کہ اگر آج میں نے اس بت کے لیے پیسے لے لیے تو تاریخ مجھے بت فروش کے نام سے یاد کرے گی، بت شکن کے نام سے نہیں۔ جب اس بت کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے بے انتہا مال و دولت، ہیرے جواہرات برآمد ہوئے، اس سے کہیں زیادہ کہ جو ہندو پجاری سلطان کو رشوت کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مشہور کوہ نور ہیرا بھی سومناتھ کے بت کے پیٹ ہی سے برآمد ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی جب اپنی جنگی مہمات کے بعد غزنی واپس جایا کرتے تھے تو بے شمار مال و دولت، ہتھیار اور ہاتھی اور قیدی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک وقت 2 لاکھ قیدی ان کے ساتھ افغانستان پہنچے، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے غزنی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ سلطان محمود غزنوی کی یہ تمام جنگی مہمات ہندوستان کو سوفن اپ کرنے میں، ہندوؤں کی کمر توڑنے میں، اور ہندوستان میں آئندہ 1000 سال تک مسلمانوں کی موجودگی اور ان کی حکومت کے قیام میں بنیادی اور کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ آئیے اب تھوڑا سا سلطان محمود غزنوی کی جنگی اسٹریٹجی پر بھی بات کریں۔ سلطان محمود کا مرکز غزنی تھا اور ان کی ریاست چاروں طرف سے خطرات میں گھری ہوئی تھی۔ دوسرے ترک سالار بھی ان کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے سینٹرل ایشیا اور آکسس کے پرلی طرف بھی جنگیں لڑ رہے تھے، اور ہندوؤں کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے ان کو مجبوراً مشرق میں بھی کیمپین شروع کرنا پڑی۔ اپنی جنگی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان نے غیر معمولی جنگی حکمت عملی ڈیولپ کی۔ ان کے تمام حملے جو افغانستان میں ہوا کرتے تھے بہت ہائی سپیڈ کیولری پہ ہوا کرتے تھے۔ یہ ہلکے ٹریول کرتے، ایک ایک دن میں 30 سے 40 میل کا سفر کرتے، اور اپنی سپلائی لائن کو وہیں سے مقامی علاقوں سے ہی اپنی سپلائیز لے کے پورا کیا کرتے۔ کوشش ان کی یہ ہوتی کہ دشمن کی ٹیریٹری میں فوکس رہ کے بہت دور تک پینیٹریٹ کیا جائے، اس پہ ایک کاری ضرب لگائی جائے، اور اسی طرح بجلی کی رفتار سے واپس غزنی اپنے مرکز پہنچ جائیں۔ ہر سال یہ ایک کیمپین کرتے، جبکہ جیسے ہم عرض کر چکے ہیں کہ ایک ایک کیمپین میں یک طرفہ فاصلہ 1 سے 3 مہینے کا ہوتا۔ اپنے مرکز سے 1400-1500 میل دور جا کر حملے کرنا اور پھر اسی طرح بجلی کی تیزی سے واپس آ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، اس سے پہلے کہ باقی ہندوستان کے راجے اور مہاراجے اکٹھے ہو کے ان کے خلاف کوئی بڑا یونیفائڈ فرنٹ بنا سکیں، اتنی غیر معمولی حکمت عملی تھی کہ جس کی کوئی مثال نہ اس وقت کی تاریخ میں ملتی ہے نہ اس کی بعد کی تاریخ میں۔ ہمیں صرف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجیں نظر آتی ہیں کہ جو جنگی حکمت عملی اور پھرتی میں اور موبلٹی میں اور موومنٹ میں اور کیولری کے استعمال میں محمود غزنوی کی فوجوں سے بہتر تھی، ورنہ اس کے بعد اور اس سے پہلے کوئی مسلمان فوج کیولری کا اس طرح استعمال نہیں کر سکی جس طرح محمود غزنوی کرتے تھے۔ چونکہ ہندوستان میں کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا اور خبر رسانی کا نظام افرادی کے ذریعے یا گھوڑوں اور اونٹوں کے ذریعے کیا جاتا تھا، تو سلطان کے پاس یہ ایڈوانٹیج تھا کہ جب وہ ایک خاص علاقے کو فوکس کر کے بجلی کی تیزی سے اس پر پہنچتے، حملہ کرتے، کچلتے اور واپس پہنچتے، تو ہندوستان کے دوسرے راجہ ریئیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ چند موقعوں پر ہوا کہ کئی راجے آپس میں اکٹھے ہو کر سلطان کے مقابلے پر آئے۔ یہ کیمپینز آسان نہیں تھیں۔ 2-2 لاکھ، 2.5 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں 15 اور 20 ہزار افغان اور مسلمان ہوا کرتے تھے، لیکن یہاں پر پھر دلیری، بہادری، جرت اور غیرت مندی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا۔ کئی دفعہ تاریخ نے یہ واقعہ نوٹ کیا ہے کہ عین میدان جنگ میں جب سلطان کو شکست ہونے والی ہوتی تھی، یہ گھوڑے سے کود کر سجدے میں چلے جایا کرتے تھے، اور غیب سے روحانی تائید مسلمانوں کو حوصلہ بھی دیتی تھی اور دشمنوں کو روب میں بھی ڈال دیتی تھی۔ بعض مقامات پر تو ایسے بھی ہوا کہ جب دشمن کی فوجیں، ہندوؤں کے بڑے بڑے لشکر ان کے سامنے موجود تھے، اور جب سلطان نے فتح کی کوئی امید نہیں دیکھی تو صرف سجدے میں چلا گیا، اور صبح دشمن اپنا لشکر خالی کر کے واپس جا چکے تھے۔ یہ بات ہم پہلے بھی تمام مسلمان سپاہ سالاروں کی زندگی میں دیکھ چکے ہیں کہ جنگی حکمت عملی
اسٹریٹجی، ٹیکٹکس اور دلیری کے ساتھ ساتھ ایک غیر معمولی روحانی پہلو ان کے وجود میں ہوتا ہے کہ جو ان جنگوں میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اس معاملے میں بھی اپنے تمام دوسرے سپہ سالاروں سے مختلف نہیں تھے۔ سلطان محمود غزنوی ہندوؤں کی سازشی اور فتنہ انگیز طبیعت کو خوب اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے جو حکمت عملی ہندوؤں کے خلاف استعمال کی، اس کا بنیادی فوکس اس بات پہ ہوتا تھا کہ پہلے تو ان کا ملٹری انفراسٹرکچر تباہ کرتے تھے، ان کی فوجوں کو کچل کے تباہ برباد کر دیا۔ اس کے بعد وہ تمام روحانی مرکز یا مذہبی مرکز کے جہاں سے ہندو اپنے عقیدے کی طاقت پکڑتے تھے، یعنی وہ تمام بڑے بڑے بت، ان کو توڑ کر تباہ برباد کر کے سائیکولوجیکل وارفیئر میں ہندوؤں کو عبرتناک شکست دیتے تھے۔ اور تیسرا، ان کی تمام رولنگ کلاس جو برہمن اور پجاری، وہ بڑے بڑے لوگ کہ جو ذات پات اور چھوت کی بنیاد پر انسانوں پر حکومت کیا کرتے تھے، ان تمام کو ذلیل و خوار کر کے ان کی معاشی طور پر کمر توڑ دیا کرتے تھے۔ لہذا جب رولنگ کلاس کو اس کی معاشی طور پہ کمر توڑ دی جائے، ان کا فوجی انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جائے اور ان کے مذہبی عقیدے پر کاری ضرب لگائی جائے، اس کے بعد ہندو قوم اس قابل نہیں ہوتی تھی کہ سلطان کی مزاحمت کر سکے۔ دیکھیے، سلطان محمود غزنوی اس وقت جس پوزیشن میں تھے، آج پاکستان اس پوزیشن میں انڈیا کے خلاف ہے، اور پاکستان کے حکمرانوں اور قوم کے لیے بھی غیر معمولی سبق ہے ان تمام ملٹری کیمپینز میں جو سلطان محمود غزنوی نے اس وقت کے فتنہ انگیز ہندوؤں کے خلاف کیے۔ پاکستان کی فورن پالیسی اگر ان پرنسپلز پر استوار کی جائے جو محمود غزنوی نے ہندوؤں کے خلاف متعین کیے تھے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج بھی ہم 17 حملے ہندوستان میں کر کے مزید کئی سومنات نہ فتح کر لیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی، ڈیفنس اور ڈگنیٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہی رویہ ہندوؤں کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ اختیار کیا جائے جو سلطان محمود غزنوی نے ان کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ یہ وہی زبان سمجھتے ہیں جو سلطان نے ان کے خلاف استعمال کی تھی۔ اگر ان کو موقع دے دیا جائے گا تو یہ جے پال کی طرح اسی طرح فتنہ انگیزی کر کے سلطان محمود غزنوی کی ریاست کو توڑنے کی کوشش کریں گے، جس طرح آج یہ پاکستان کی ریاست کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی فتنہ انگیزیوں کا صرف ایک علاج ہے کہ ہندوستانی ریاست کا سر کچل دیا جائے۔ 1400 سال کی تاریخ اور اس سے پہلے آنے والے واقعات یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ ہندوستان کوئی ایک ملک نہیں ہے، یہ ایک آرٹیفیشل ایکسپیریمنٹ ہے جو کیا جا رہا ہے 1947 کے بعد کہ ہندوستان کو ایک فیڈریشن کے طور پر، ایک ریاست کے طور پر جمع کیا گیا ہے، جبکہ ہمیشہ انسانی تاریخ میں سوائے اشوکا کے تھوڑے سے اس پیریڈ میں یہ راجوں اور مہاراجوں کی شکل میں آپس میں بٹے رہے، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی اب دور نہیں ہے کہ جب ہندوستان دوبارہ ڈس انٹیگریٹ ہو کر اپنے انہی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تقسیم ہو جائے گا جس طرح یہ ہمیشہ سے چلتا چلا آیا۔ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے یہ اب بالکل ناگزیر ہو گیا ہے کہ ہندوستان کی ریاست کو حصے بکھرے کر دیا جائے، اور پاکستان کو اپنے تمام وسائل اس سلسلے میں بروئے کار لانے چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح سلطان محمود غزنوی نے تمام ملت اسلامیہ کو کہ جو مغرب کی طرف واقع تھی اس کی حفاظت کے لیے ہندوستان کے اندر ان کی فوجی، مذہبی، سیاسی اور معاشی طاقت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت جب اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو ایک غیر معمولی نقشہ پیش کر رہی ہوتی ہے، جو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ نقشہ دوبارہ قائم ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی کی حکومت ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا کے جنوبی علاقوں اور آج کے پاکستان پر محیط تھی۔ یہ اتنی بڑی کنفیڈریشن بنا چکے تھے وہ کہ جو اب اس قابل تھی کہ مسلمانوں کے لیے وہ راہ ہموار کر دے کہ بقیہ مزید ہندوستان پر حملے کر کے اس کو قبضہ کیا جا سکے۔ پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ آنے والے وقتوں میں مسلمان سلاطین اسی خیبر پاس کے راستے داخل ہوتے رہے اور بچے کچے ہندوؤں کا صفایا کیا جاتا رہا، اور سلاطین دہلی کے نام سے مسلمانوں کی حکومت دہلی میں قائم کی گئی۔ سلطان محمود غزنوی کی ان جنگی فتوحات کی خبریں جب خلیفہ بغداد کو پہنچی اور سلطان نے تمام تفاصیل لکھ کر خلیفہ کے پاس روانہ کی، تو خلیفہ نے اعلان کرا دیا کہ بغداد کی مساجد میں وہ تمام واقعات پڑھ کر سنائے جائیں، وہ کارنامے جو سلطان نے ہند میں انجام دیے۔ پورے ملت اسلامیہ میں خوشیاں منائی گئیں۔ سلطان نے ایک قیمتی خلعت نواب محمود غزنوی کی طرف روانہ کی اور ان کو یمین الدولہ کا خطاب عطا کیا۔ سلطان نے سومنات کے مندر کے ٹکڑے غزنی بھجوا کر ایک بہت بڑی جامع مسجد تعمیر کی، اور اس میں جوتے رکھنے کی جگہ پر اس مندر کے ٹکڑے رکھوا دیے گئے۔ آج تک غزنی میں وہ مسجد قائم ہے، اور وہیں پہ سومنات کے مندر کے ٹکڑے بھی وہیں دفن ہوئے ہوئے۔ ایک مرتبہ حاجیوں نے
سلطان سے درخواست کی کہ ہمیں حج پر جاتے ہوئے دقت اور سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں، تو سلطان نے نہ صرف ان کے تمام خرچ کو دیا بلکہ ساتھ ایک دستہ بھی روانہ کیا جو ان کو حج کروا کر سکون سے واپس لے کر آیا۔ اس کی رحم دلی، اس کی نرمی، اس کی شفقت ضرب المثل تھی۔ ایک انتہائی علم دوست انسان، فردوسی اور بیرونی اسی کے دربار سے وابستہ تھے۔ لائبریریاں، مساجد، فوارے، آرام گاہیں، ہسپتال، شفا خانے، پوری سلطنت میں اس نے ایک جال بچھا کے رکھ دیا، اور اس کی رحم دلی اور انصاف ہر انسان کی زبان پہ تھا۔ یہ مرد مجاہد، ایک شیر دلیر مسلمان حکمران جس نے قرون اولیٰ کے مجاہدین کی یاد تازہ کر دی، تقریباً 32 سال حکومت کرنے کے بعد غزنی میں انتقال کرتا ہے، اور آج افغانستان کے صوبے غزنی میں اس کا مزار قائم ہے۔ محمد بن قاسم نے باب الاسلام کے ذریعے اسلام کو سندھ میں داخل کیا، مگر محمود غزنوی نے خیبر پاس کے راستے تلوار کی زور پر ہندوستان کے اندر اسلام کو اتنا اندر تک پہنچا دیا کہ اس کے بعد اسلام ہندوستان میں قائم رہنے کے لیے آیا تھا، اور آج تک الحمدللہ پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن سلطان محمود غزنوی کی جنگی حکمت عملی کو آج بھی ڈپلوائے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی ایک واحد حل ہے، کیونکہ جب تک پاکستان مزید سومنات کے مندر نہیں توڑے گا اس وقت تک انڈیا پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرتا رہے گا۔ اللہ اس مجاہد پر برکتیں نازل فرمائے۔ عالم اسلام کے عظیم ترین شہ سواروں اور غازیوں میں محمود غزنوی کا شمار۔